جناب حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب قادری نورانی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کی تشریف آوری سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا یعقوب قادری نورانی صاحب۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری شفا صاحب، علاقہ جنیز ٹاؤن کے صدر ریاض بھائی، دیگر عہدے داران انجمن نوجوانان اسلام، سید دلاور شاہ میرے بزرگ اور دیگر محترم دوستوں، ساتھیوں، گھروں میں موجود محترم بہنوں، پیارے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ محرم الحرام جاری ساری اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ شریف کا، اور یہ جو مہینہ جاری ساری محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو انگریزی مہینے یاد ہیں، انگریزی تاریخیں یاد ہیں، انگریزوں کی ساری چیزیں یاد ہیں، اپنی جو تاریخ ہے، اپنے جو مہینے، اپنی جو صدی، اپنا جو سال ہے، یہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ ابھی 21ویں صدی چلی تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا، بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو ہے 21ویں صدی چلی۔ لیکن یہی مسلمانوں کے بچوں کو تو آپ چھوڑیں، اگر کسی بڑے کو کھڑے کر کر یہ پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ جو صدی چل رہی ہے اسلام کی کون سی صدی ہے، کون سا سال ہے، تو بہت کم لوگ بتا پائیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی تاریخ یاد نہ کریں، انگریزی صدی یاد نہ کریں، انگریزی سن یاد نہ کریں۔ جدید دور کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن کیا انگریزی تاریخوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اپنا شعار، اپنا اسلام، اپنا اسلامی سال، اپنے اسلامی مہینے، اپنے اسلامی دن، یہ تو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ یہ دنیا کے سن مرتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اسلامی چیزیں یہ نہ صرف دنیا میں کام آئیں گی بلکہ مرنے کے بعد آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ تو پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی جو صدی چل رہی ہے یہ 15ویں صدی ہے، اور ابھی جو نیا سال لگا یہ 21واں سال ہے۔ پچھلا جو سال گزرا تھا وہ 20واں تھا، 1420۔ اب جو چل رہی ہے 1421، 20 صدی مطلب یہ چل رہی ہے 21واں سال ہے اور 15ویں صدی ہے، یعنی کہ اس کو یاد رکھیں۔ کوئی بھی ہم سے کبھی بھی پوچھ سکتا ہے، اگر ہم نہ بتائیں تو بڑی مطلب افسوس کی بات ہوگی کہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں اپنے دن یاد نہیں ہے، اپنے مہینے یاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محرم الحرام یاد رکھیے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ شریف جو ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ تو اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اسے یاد کر لیں، تاکہ کبھی بھی کوئی ہم سے پوچھے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔
اب انگریزی تاریخ اس کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے ایک حد تک اس کی اہمیت ہے بھی، اور اسلامی تاریخ کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ دین اسلام میں جو انگریزی سال ہے اس پر اسلامی سال کو فوقیت ہے۔ انگریزی سال جو بنتا ہے، تاریخیں دو طرح سے بنتی ہے، ایک سورج کے ذریعے بنتی ہے، ایک چاند کے ذریعے بنتی ہے۔ جو سورج کے ذریعے بنتی ہے اسے شمسی انگریزی تاریخ کہتے ہیں، جو قمر کے ذریعے چاند کے ذریعے بنتی ہے اسے قمری یا اسلامی تاریخ یا سن ہجری کہتے ہیں۔ اب ہم اپنی عبادت پر غور کریں تو سورج کے ذریعے، یعنی کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سورج سے زیادہ دین اسلام کی جو عبادت ہے چاند سے زیادہ متعلق، سورج سے اتنی متعلق نہیں، سورج سے صرف ہم نماز ادا کرتے ہیں سورج کے ذریعے سے، سورج کے توسل سے کہ اب سورج یہاں پہنچ گیا، اب یہاں ہو گیا، اب طلوع ہو گیا، اب غروب ہو گیا، اس حساب سے۔ اسی طرح روزہ رکھتے ہیں اور کھولتے ہیں، ان دو چیزوں کے علاوہ باقی جتنی عبادات ہے یہ سب کی سب چاند کے ذریعے ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ذی الحجہ شریف ہے، رمضان شریف کا آغاز ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ غرض دین اسلام میں یعنی کہ انگریزی تاریخ کی اہمیت نہیں ہے، اسلامی تاریخ کی اہمیت ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ عبادات جو دین اسلام میں چاند کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔ تو جب اس کی اہمیت ہے تو ہمیں بھی اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی تاریخیں یاد نہ کریں، بلکہ یعنی کہ انگریزی تاریخیں بھی یاد رکھیں، لیکن کیا اپنے دین اور اپنی اسلامی تاریخ کو بالخصوص یاد رکھیں۔ اب اسلامی تاریخ کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اپنی گھڑیوں کے اندر آپ اسلامی تاریخ فٹ کریں۔ انگریزی تاریخ تو ویسے ہی یاد ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے تنخواہ ملتی ہے، جس چیز سے پیسے ملتے ہیں وہ چیز یاد رہتی ہے۔ اب اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے، پورا مہینہ مطلب ہم گنتے رہتے ہیں، تو انگریزی تاریخ تو یاد ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی اپنی گھڑیوں میں اسلامی تاریخ فکس کریں۔ جیسے آج 9 محرم الحرام ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ اگر وہ اسلامی تاریخ یاد کرنا چاہتا ہے تو اپنی گھڑی میں 9 محرم الحرام کر لیں۔ الحمدللہ میری گھڑی میں 9 محرم الحرام جو ہے یہ آ رہی ہے یاد کرنے کے لیے۔ باقی انگریزی آپ آفسوں میں کام کرتے ہیں، روز لکھی جاتی یاد ہوتی ہے، اب تو کمپیوٹر آگے خود ہی خود روز تاریخ بدلتی رہتی ہے تو ہر بندے کو یاد ہو جاتی ہے۔ تو اسلامی تاریخ یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اپنی گھڑی میں اسلامی تاریخ آپ فکس کر لیں۔ 29 سے 30 کا چاند ہوتا ہے، اخبارات یا ریڈیو کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ پہلی تاریخ ملا دیں، پھر جو ہے پورے مہینے کی چھٹی، پھر جب مہینہ بدلے پھر آپ ملا لیں، یعنی کہ اس میں دونوں سیٹنگ ہے، اس میں دونوں سیٹنگ ہے، چاہے تو آپ یعنی کہ اسلامی کر لیں چاہے تو انگریزی کر لیں۔ انگریزی تو آپ کو ایسے ہی یاد ہے، لیکن اسلامی کر لیں گے تو یہ کام جو ہے یہ بھی آپ کا ثواب بن جائے گا۔ اور کوئی بھی غیر مسلم کبھی بھی آپ سے پوچھ لے کہ بھائی آج کیا تاریخ ہو رہی ہے، تو آپ کو اگر یاد نہیں ہوگی آپ گھڑی دیکھیں گے، آپ بتا دیں گے، آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، دین اسلام کا جو سال ہے اور مہینے، صدی ہے، ان کو بھی ہمیں جو ہے یاد رکھنا چاہیے۔ اب اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اس پر ہم غور کرتے ہیں تو اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے قربانی پیش کی۔ اس کا پچھلے دنوں الحمدللہ مطلب بیان بھی ہوا۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے رفقا کی، اپنے کنبے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو اسلامی سال کے شروع میں کیا دکھ رہی ہے؟ قربانی دکھ رہی ہے، حضرت عمر کی قربانی ہے، امام حسین اور آپ کے کنبے کی قربانی ہے۔ اب اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ذی الحجہ کا جو گزر چکا ہے، اس پر آپ غور کریں تو جب آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو جب آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام عاشورے کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام سے بھی اس کی نسبت ہے۔ مزید آگے چلیں، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے، 10 محرم ہی کو آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اور جب آگ پر آگ گلزار ہوئی تو وہ دن جو تھا وہ بھی عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا تھا۔ اسی طریقے سے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو
فرعون کے ظلم و ستم سے نجات جب عطا کی گئی اور فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا، تو جس دن فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، تو وہ دن بھی عاشورے کا یعنی 10 محرم الحرام کا تھا۔ اس کی نسبت ان سے بھی اسی طریقے سے اللہ کے نبی روح اللہ عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ جو دن تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم ملک عطا فرمایا، تو جس دن آپ کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تو وہ دن جو تھا وہ عاشورے کا 10 محرم الحرام کا تھا۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو جس دن آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے وہ دن بھی 10 محرم الحرام عاشورے کا دن تھا۔ اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام ان کو بڑی بیماری ملی، آپ نے سنا، آپ حضرات تو مطلب سوچ رہے ہیں، ذرا توجہ رکھیں، اپنے آپ کو بیدار رکھیں تو پھر مطلب معاملہ چلے گا۔ رات پڑی ہے سونے کے لیے، صبح چھٹی بھی ہے، تو ابھی تو کہتے ہیں ابتدا عشق پہ روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تو ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی اور حضرات بھی آئیں گے، اگر آپ نے ابھی سے سستی دکھائی تو بات نہیں بنے گی، بات جو ہے نہیں بنے گی۔ تو توجہ رکھیں، ذوق شوق رکھیں، تاکہ یعنی کہ ہمارے حاضری کا مقصد پورا ہو۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، شاعر کہتا ہے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ جو لوگ یہاں جاگتے وہ وہاں سوتے، جو لوگ یہاں سوتے پھر ان کی قبر میں ٹھکائی ہوتی ہے، وہ وہاں جاگتے ہیں۔ تو اب جیسا ہم چاہیں ویسا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، توجہ رکھیں، عاشورے کا دن کتنا اہمیت رکھتا ہے یہ مطلب میں بیان کر رہا ہوں۔ تو جس دن اللہ کے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ دن جو ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ اسی طرح سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر پہلی بارش نازل کی وہ دن بھی 10 محرم الحرام عاشورے کا دن تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کا میں نے بیان کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیماری عطا کی، تو جب بیماری اللہ نے آپ کی دور کی تو جس دن آپ کی بیماری ختم ہوئی وہ دن جو تھا وہ بھی 10 محرم الحرام عاشورے کا دن تھا۔ اسی طرح سے مزید آگے چلے گئے، یعنی واقعات ملتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 80 برس روتے رہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، جب اللہ نے آپ کو بینائی لوٹائی تو جس دن آپ کی بینائی لوٹی اس دن جو ہے عاشورے کا 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیے گئے، جب اللہ نے آپ کو کنویں سے نکالا تو جس دن آپ کنویں سے نکلے وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح سے 10 محرم الحرام ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج ستارے، جنت کو پیدا کیا، عرش و کرسی کو بنایا۔ اسی طرح سے 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اس سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہی نہیں بلکہ کتابوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب قیامت ہوگی تو جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام کا دن ہوگا۔ تو بس پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ان سارے معاملات سے آپ نے کیا سمجھا؟ مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ عاشورے کا دن، 10 محرم الحرام کا دن شروع ہی سے بڑی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، امام حسین کی قربانی سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، لیکن کیا کہ اس کی اہمیت شروع ہی سے تھی، جب سے یہ کائنات بنی، جب ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن بڑے ہی اہم کام کیے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ آدمی مطلب اس کی تفصیل میں جائے۔ تو بس عاشورے کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہود مدینہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے ہمیں نجات دی، تو اس شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی یعنی کہ روزہ رکھ کے سنت ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو ہے تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں،
لہذا ہم بھی عاشورے کا روزہ رکھیں گے، لیکن ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہودی صرف عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو تم 9 کا روزہ رکھو، 10 کا روزہ رکھو، یا 10 کا روزہ رکھو اور 11 کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تو 9 تو نکل گئی، کل 10 ہے، 10 کا روزہ رکھ لیجئے اور 11 کو ساتھ ملا لیجئے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، نفلی ہے، ثواب ہے، یعنی رمضان شریف جب نہیں آیا تھا تو یہ روزے فرض بھی تھے، جب رمضان شریف آ گیا تو یہ نفل ہو گیا اور ان کی بڑی برکت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سال بھر کے گناہوں کا اس روزے کو کفارہ بنا دے گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے جس نے عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 60 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ان ساری فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ عاشورے کا روزہ رکھیں۔ عاشورے کے روزے سے ایک فائدہ یہ ہوگا، یہ جو خرافات ہوتی ہیں محرم الحرام میں ہے، تعزیہ داری اور یہ جو پیٹنا، رونا دھونا اور یہ مطلب جن چیزیں جو خلاف شرع جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ گھر میں ہی رہیں گے، سو جائیں گے، ان خرافات سے آپ بچ جائیں گے۔ تو ان خرافات یعنی کہ ثواب تو مل رہا ہے، لیکن دوسرا فائدہ کیا ہے کہ ان سارے گناہ کے کاموں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو عاشورہ کا کوشش کیجیے، اگر اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے تو روزہ رکھیں تاکہ جو ہے ثواب بھی ملے اور ایسی بیکار جو خرافات ہیں ان سے بھی ہم محفوظ رہ سکیں۔ اب پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس مہینے میں بیان شہادت ہوتا ہے، شہیدوں کا مقام بتایا جاتا ہے، بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مطلب ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کوئی یعنی کہ رسم نہیں ہے کہ ذکر کیا جاتا، بلکہ شہداء کا اس قدر عظیم مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن پاک میں بھی شہداء کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اسی سے متعلق میں نے 2 آیتیں پڑھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ شہیدوں کو زبان سے مردہ نہ کہو۔ اب ہو سکتا تھا کوئی شخص زبان سے تو انہیں مردہ نہ کہتا ہو لیکن دل میں مردہ ہی سمجھتا ہو، کیونکہ یہ باتیں عقل میں نہیں آتی، انسان اپنی عقل پر تو ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے فرمایا تمہیں شعور ہی نہیں دیا گیا، یعنی شہید زندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم بغیر دیکھے ہمیں مانتے ہو تو ہمارے کہے کو بھی مانو، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس بات کو تسلیم کرو کہ شہید جو ہے یہ زندہ ہے، انہیں زبان سے مردہ نہ کہو، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم نے اتنی تمہیں عقل دی ہی نہیں ہے کہ تم حیات شہداء کو سمجھ سکو، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اتنا شعور ہے ہی نہیں۔ جب شعور ہے ہی نہیں تو شعور کے گھوڑے کیوں دوڑائیں؟ اللہ کی بات پر یقین کر لے اور شہیدوں کو کبھی بھی مردہ نہ کہے۔ اب ہو سکتا تھا کوئی شخص زبان سے تو مردہ نہ کہتا ہو لیکن دل میں انہیں مردہ ہی سمجھتا ہو، تو اللہ کو شہداء سے اتنا پیار ہے کہ اللہ نے اس کی بھی مذمت فرما دی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو اندازہ لگائے اللہ نے انسانوں کی عقل کے حساب سے دلیل دے دی کہ تم کھانے پینے کو حیات کا ذریعہ سمجھتے ہو، تو ہم یہ دلیل بھی تمہیں دے کر کہتے ہیں کہ تم شہیدوں کو یعنی پہلے مذمت کی گئی کہ زبان سے انہیں مردہ نہ کہو، اب آگے مذمت کی گئی ہے کہ اپنے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہ آنے دو شہیدوں کی یعنی کہ یہ مردہ ہے، یہ گمان بھی نہ رکھو بلکہ انہیں جو ہے زندہ سمجھو، حیات سمجھو۔ اب پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھی، یہاں سے ایک مسئلہ ہے کہ جب شہید زندہ ہے، جب شہید زندہ ہے، اللہ نے قرآن پاک میں مطلب مردہ کہنے سے بھی منع کیا اور ذہن میں خیال لانے سے بھی منع کیا، تو جب شہید زندہ ہے تو شہید کو شہادت نبی کے توسل سے ملی، تو نبی کیا مردہ ہوگا؟ نبی کیا مردہ ہوگا؟ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ سارے نبی مطلب زندہ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان پر موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب
شہید زندہ ہے تو نبی کی توسل سے شہید کو شہادت ملتی ہے. نبی کا مقام افضل ہے تو نبی تو بدرجہ اتم زندہ ہے. جب نبی زندہ ہے تو جو نبیوں کے بھی نبی ہے, سید الانبیاء ہے, محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, وہ کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ آج لوگ مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے. یعنی یہ ساری حدیث پڑھتے ہیں, سب کچھ سمجھتے ہیں. قرآن پاک میں تو اللہ نے ایک جگہ خود فرمایا کہ اے محبوب ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے کیونکہ اے محبوب اس قوم میں آپ موجود ہیں. اگر آپ یعنی کہ زندہ نہ ہوتے تو پھر کیسے فرماتا اللہ تعالیٰ؟ بلکہ پہلے آسمانی عذابات آتے تھے. جب سے رسول اللہ کی آمد ہوئی اور قبر نبی جب تک اس دھرتی پر موجود ہے, اللہ کا ذاتی عذاب کبھی نہیں آئے گا. قیامت بھی جب آئے گی تو یہ روزہ رسول جو ہے, قبر نبی جو ہے, اس کو اٹھا لیا جائے گا, تب جا کے مطلب قیامت آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرجہ رتم زندہ ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے, ہماری آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے. اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا. آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خدا کی قسم زندہ ہیں, آپ خدا کی قسم زندہ ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میری آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں, میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا. نبی کی حیات تو اس قدر مطلب واضح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں تو گھر والوں کو السلام علیکم کہیں, لیکن گھر میں کوئی موجود نہیں ہو, گھر خالی ہو, تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ کہیں السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام. اب اگر نبی موجود ہی نہیں, حیات ہی نہیں ہے, تو سلام کس کو کیا جا رہا ہے؟ سلام کس کو کیا جا رہا ہے؟ حتیٰ کہ تحیات میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, اور یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کہ صحابہ تابعین کے دور سے چلا رہا, اب تک اس میں ترمیم نہیں ہوئی. ہر شخص اب بھی نماز میں یہ پڑھتا ہے, زبان سے لاکھ وہ کہتا رہے نبی معاذ اللہ مردہ ہے, لیکن نماز میں وہ اقرار کر لیتا ہے کہ نبی زندہ ہے, کیونکہ علیکہ کا صیغہ یہ حاضر کا صیغہ ہے. نمازی تحیات میں بیٹھ کر کہہ دیتا ہے اے وہ نبی جو زندہ ہو, تم پر میرا سلام ہو, تم پر میرا سلام. تو پتہ چلا جب شہید زندہ ہے تو نبی بدرجہ اتم زندہ ہے, اور جو نبیوں کے بھی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ کی حیات تو اور زیادہ عرفہ والا ہے, بلکہ آپ ہی کے توسل سے بے جان چیزوں کو یعنی کہ حیات ملی, بے جان چیزوں کو حیات ملی آپ ہی کے توسل سے. تو بس شہداء کا بڑا ہی عظیم مقام ہے. چنانچہ شہداء کی اور مزید فضیلتیں بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. شہید جو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جیسا مزہ, آپ ذرا توجہ رکھیں, اسے وقت شہادت آتا, ایسا مزہ اسے جنت میں بھی نہیں آتا. ہمارا آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ گردن کٹ رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہوگی, درد میں ہوگا, یعنی کہ بہت ساری باتیں سوچتے ہیں, لیکن حدیث میں آتا ہے شہید کو جو مزہ وقت شہادت آتا ہے وہ مزہ پھر کبھی نہیں آتا, حتیٰ کہ اللہ کی جنت میں بھی وہ مزہ نہیں آتا. یہی سبب ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں کوئی بھی شخص جائے گا تو جنت سے باہر آنے کا ارمان نہیں کرے گا. جو جنت میں گیا وہ سوچے گا کہ اب میں یہاں سے نہ نکلوں, لیکن وہی شخص شہید کہ جنت میں جب جائے گا تو یہ ارمان کرے گا اور رب سے عرض کرے گا اے پروردگار میں نے تیری جنت دیکھ لی, تیری جو مطلب نہریں ہیں ان سے شہد پیا, میں نے دودھ پیا اور جنت کی شراب طہورہ پی, سب نعمتیں مطلب میں نے دیکھ لی, لیکن اے پروردگار مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آتا. اللہ فرمائے گا کہ اے شہید وہ کون سی چیز ہے جو میری جنت میں نہیں ہے؟ تو شہید عرض کرے گا اے پروردگار جو مزہ مجھے وقت شہادت آتا تھا وہ مزہ مجھے تیری جنت میں بھی نہیں آتا. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ شہید کو یعنی کہ جب اس کی گردن تن سے جدا کی جا رہی ہوتی ہے, اس کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں, اس کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے, تو بندہ تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے تکلیف ہوگی, لیکن حدیث شریف میں آتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ مزہ آتا ہے, اور ایسا مزہ آتا ہے کہ اللہ کی جنت میں بھی نہیں ہے, اللہ کی جنت میں بھی نہیں ہے. تو اس کا جواب بھی حدیث شریف میں موجود ہے کہ شہید کی وقت شہادت اللہ کا دیدار ہوتا ہے, اور اللہ کا ایسا واضح دیدار ہوتا ہے کہ ایسا واضح دیدار جنت میں بھی نہیں ہوتا.
اللہ کا دیدار ہوتا ہے، شہید دیدار رب میں محو جاتا ہے، اسے نہیں پتا چلتا کہ کب گردن اس کے تن سے جدا کر دی گئی ہے، کب اس کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا ہے، کب اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. وہ اللہ کے دیدار میں محو ہو جاتا ہے، اللہ کی تجلیات میں کھو جاتا ہے، اور اسے بالکل یعنی کہ تکلیف نہیں ہوتی بلکہ مزہ آتا ہے، اور ایسا مزہ آتا ہے کہ ایسا مزہ جنت میں بھی نہیں ہے، ایسا مزہ جنت میں بھی نہیں. اب یہ بات عقل میں نہیں آتی، اب یہ بات عقل کے جو گھوڑے دوڑاتے ہیں ان میں نہیں آتی کہ ظاہراً یہی دیکھتا ہے کہ گردن کٹے یا کوئی چیز کٹے تو تکلیف ہوتی ہے، اب یہ عقل میں نہیں آتی. تو اس کی دلیل بھی اللہ نے قرآن پاک میں بھیجی. چنانچہ سورہ یوسف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب مصر کی عورتیں زلیخا کو تانا دینے لگی کہ اے زلیخا تو ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، اس کے پیچھے لگ گئی ہے، جب اس کو الزام دینے لگی مصر کی عورتیں تو زلیخا نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے اس غلام کو نہیں دیکھا، قسم خدا کی اگر تم اس کو غلام کو دیکھ لو تو تم بھی فریفتہ ہو جاؤ، تم بھی دیوانی ہو جاؤ. لیکن ان کو یہ بات پھر بھی عقل میں نہیں آئی. تو پھر زلیخا نے ان کی ایک دعوت کرنے کے بعد جو ہے کھانے سے جب یہ فارغ ہو گئے تو ان کے ایک ہاتھ میں چھری دے دی اور ایک ہاتھ میں سیب یا لیمو دے دیا، اور دوسری طرف سے یوسف علیہ السلام کو باہر آنے کے لیے کہا. جب یوسف علیہ السلام پردے سے باہر آئے تو وہ عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو جمال یوسف میں کھو گئی، کہنے لگی ہائے یہ تو کوئی بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یوسف علیہ السلام کی تعریفیں کرنے لگی اور یوسف علیہ السلام کے حسن میں کھو گئی. تو وہ چھری کہ جو لیمو یا سیب پر چلنی تھی وہ ان کی انگلیوں پر چڑھ گئی، انگلیاں کٹ کر گر گئی، انہیں یعنی کہ احساس نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا. اس نے یوسف میں ایسی محو ہو گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا، یعنی کہ سیب نہیں بلکہ ہماری انگلیاں کٹ رہی ہیں. تو علماء نے یہی مثال دے کر فرمایا کہ جب حسن یوسف کی یہ بات ہے کہ انگلیاں کٹ جاتی ہیں احساس نہیں ہوتا، تو جو یوسف علیہ السلام کو حسن دینے والا رب جب اس کو شہید دیکھتا ہوگا تو اسے کیسے پتہ چلتا ہوگا کہ اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی، یا اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، یا اس کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا، یا اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. یعنی وہ رب کے دیدار میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا. جب حسن یوسف میں انگلیاں کٹ سکتی ہیں تو جو یوسف علیہ السلام کو حسن دینے والا پروردگار ہے اس کے حسن میں جب شہید محو ہو جائے گا تو اسے کیسے تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے، اسے کیسے تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے. کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کا حسن کا یہ عالم ہے تو جو حسن یوسف عطا کرنے والا پروردگار اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. بلکہ یوسف علیہ السلام کا حسن تو اتنا نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے. اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ حسین جو ہے رسول اللہ ہے. اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، یعنی کہ آپ کی ذات پر حجابات پڑے. حسن رضا خان آپ فرماتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. یعنی یوسف علیہ السلام کو لوگ جو دیکھ کر بے خود ہو رہے تھے سبب یہ تھا کہ حجابات نہیں، پردے نہیں تھے، اور رسول اللہ کو بے خود بھی ہوتے دیکھ کر تو سبب یہ تھا کہ آپ کی ذات پر یعنی کہ حجابات پڑے تھے. بعض جگہ تھا 70,000 حجابات آپ پر پڑے ہوئے تھے، تو آپ چھپے ہوئے تھے. تو حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا کہ اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو کسی میں بھی تاب نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے جلووں کو دیکھ سکے. اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حسن کا نمبر آتا ہے وہ حضرت سارہ کا آتا ہے. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیری نعیمی میں یہ بات واضح کیا. فرماتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ حسین حضرت یوسف علیہ السلام ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ جو تھی یہ یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسین تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی. تو کائنات میں پہلا نمبر حسن کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. دوسرا نمبر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیسرا نمبر ہوا حضرت سارہ کا. چوتھا نمبر ہوا حضرت یوسف کا. چنانچہ حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا شاعر نے کیا خوب موازنہ کیا. شاعر کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور تو زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. حسن کو دیکھ کر یا رسول اللہ میں آپ کے حسن کی بات نہیں کرتا، ارے آپ کا تو نام ہی اتنا حسین ہے کہ آپ کے نام پر عرب اور دیگر شخص گردنیں تک کٹا دیتے.
یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے حسن کی بات نہیں کرتا، آپ کا تو نام اتنا پیارا ہے کہ نام پر گردن کٹ رہی ہے، حسن پر انگلیاں کٹ رہا ہے، یہ آسان ہے، نام پر گردن کٹا دینا، سر کٹا دینا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تو جب یا رسول اللہ آپ کا نام اتنا حسین ہے تو آپ خود نہ جانے کتنا حسین ہوں گے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا قول ملتا فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ لی، قسم خدا کی میرے سر کے تاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یعنی میرے جو محبوب ہے، میرے جو سرتاج ہے، نبیوں کو جو ایمان ہے، محبوب پروردگار ہے، ان کا حسن جو ہے یوسف علیہ السلام کے حسن سے کہیں زیادہ تھا۔ ایک شاعر کہتا دیکھ کر یوسف کو جن کی کٹ گئی تھی انگلیاں، دیکھ کر یوسف کو جن کی کٹ گئی تھی انگلیاں، دل کو کہتی تجھ پہ قرباں اے میرے پیارے رسول۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یوسف کو دیکھ کر جن کی انگلیاں کٹ گئی تھی اگر وہ آپ کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ کر رکھ دیتی۔ تو اگر محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، شہید کا کتنا عظیم مقام ہے کہ اسے جنت میں وہ مزہ نہیں آتا جو وقت شہادت آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے جنت اور ساری نعمتیں جس پر قربان ہے وہ دیدار رب ہے۔ تو شہید کا اتنا عظیم مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کو اپنا دیدار کراتا ہے، اپنا دیدار کراتا ہے۔ اب اور بھی بہت ساری مطلب شہداء کی فضیلتیں، چنانچہ ہم اور آپ سنتے رہے، انشاءاللہ میں بات ختم کرنے والا ہوں، لمبی نہیں لے کر جا رہا، ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ جب ہم مرتے تو مرتے ہی غسل ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے میت کو غسل دیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ جب وہ شہید ہو جاتا ہے اس کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے، لیکن شہادت کو یہ اللہ نے منصب عطا فرمایا ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس کی موت سے جو ہے یعنی کہ اس کی جو روح پرواز کر رہی ہے اس سے اس کا غسل نہیں ٹوٹتا۔ یہی سبب ہے کہ شہیدوں کو بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ نے تو فرمایا یہ مردہ ہے ہی نہیں، مردہ ہی نہیں ہے تو غسل ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو اللہ بھی اسے ایسے نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری فضیلتیں اسے عطا فرماتا ہے۔ تو شہید اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی جان جو بندے کو سب سے زیادہ پیاری ہے یہ بھی اللہ پر نچھاور کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی عنایتوں کی بارش اس پر نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح سے روایت میں آتا ہے کہ خون نکلتا ہے، خون آپ کے جسم میں صحیح ہے، نکل کر بہ گیا، کپڑے پر لگ گیا تو ناپاک ہو گیا، خون بھی ناپاک ہے، جس جگہ لگا وہ بھی دھونی ضروری ہے۔ لیکن شہیدوں کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے کہ شہید کی خون میں لت پت لاش کو بغیر غسل و بغیر کفن کے یوں ہی دفن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ شہید کو چونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہے تو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اس کے خون کو بھی پاک کر دیا، اس کے خون کو پاک کر دیا، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے بندہ مرتا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے، اکثر جو بدعمال ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ شہید جو ہے یعنی روح بھی پرواز کر جاتی ہے پھر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ کسی سبب سے جب شہداء کی قبور کئی ہزار سال کے بعد کھولی گئی، توجہ ادھر رکھیں، یہ تو ان کا کام ہے، یہ تو کرتے رہیں گے، جب شہیدوں کی قبریں ہزاروں سال کے بعد کھولی گئی تو لوگوں نے دیکھا، اخبارات میں آتا ہے، کتابوں میں یاد آتی ہے کہ شہیدوں کو یعنی کہ بالکل ایسے لوگوں نے پایا جیسے پڑے سو رہے ہیں۔ ہزاروں سال میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ شہید کو کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی، زمین کی مٹی نہیں کھاتی۔ اسی طریقے سے لوگ مرتے، مرنے کے بعد رزق ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا ہے کہ شہید جو ہے اس کو مرنے کے بعد بھی جو رزق دیا جاتا ہے، روزی دی جاتی ہے، روزی دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے قبر کے سوال و جواب کے بعد قبر سے سوالات ہی قبر نہیں کرتا، بلکہ بغیر سوال جواب کے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، شہید جو ہے یعنی قیامت میں ہر شخص گھبرائے گا، ڈرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کی قیامت کی گھبراہٹ بھی دور فرما دی ہے۔ اسی طرح سے روایتوں میں آتا ہے کہ ہر آدمی بعد قیامت نیک ہوگا تو جنت میں پہنچے گا،
لیکن شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ادھر وہ شہید ہوتا ہے ادھر جنت میں جا کر پہنچ جاتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ اولیاء. زندہ باد. تو بس پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، شہید کا بڑا ہی عظیم مقام ہے. اسی طرح سے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شہید جو ہے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا. تو اگر شہداء کی اتنی فضیلتیں ہیں، نہ تو میں بیان کر سکتا، نہ آپ حضرات سن سکتے، تو یہ ساری فضیلتیں سن کر کیا دل میں ارمان نہیں پیدا ہوا کہ اے اللہ، اے کاش ہم بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں؟ دل میں ارمان پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ دعا کرتے تھے، آپ کی دعا ملتی ہے، ربی ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی ببلد حبیبک. اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں دفن عطا فرما. بعد شہادت روزہ رسول میں اللہ نے آپ کو دفن فرمایا. تو یہ فضائل سن کر ہمیں بھی دل میں یہی ارمان کرنا چاہیے اور اللہ کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں دفن عطا فرما. شاعر کہتا ہے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. در پہ تیرے خاتمہ بالخیر ہو، در پہ تیرے خاتمہ بالخیر ہو، مرنا یوں شاہ مدینہ چاہیے، مرنا یوں شاہ مدینہ چاہیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی، بستر پر مرنے سے بہتر ہے. حضرت علی کا قول ہے، اگر مرنا ہے تو تلوار لے کر میدان جہاد میں مرو، اگر بستر پر مرو گے تو مر جاؤ گے، یعنی ختم ہو جاؤ. یہی سبب ہے کہ جو لوگ بستر ہی پر مرتے ہیں تو وہ مرنے کے بعد ختم. لیکن جو میدان جہاد میں، خاص کر سید الشہداء امام حسین کا آپ دیکھیں، یعنی کہ 1300 سال 14 سال ہو چکے ہیں، آج تک حسینیت زندہ ہے. شہادت حسین اصل میں مر کے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی چونکہ اللہ کی راہ میں آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ کی طرف سے آپ کو یہ انعام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا قیامت تک چرچا باقی رکھا ہوا ہے. تو غرض ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے، ارمان رکھنا چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں ہمیں بھی دفن عطا فرما. اب پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چند باتیں کچھ محرم الحرام کے مسائل ہیں، یہ بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. محرم الحرام میں سبیل لگانا، شربت پلانا یا حلیم کرنا، یہ یعنی کہ اچھے کام ہے، مستحب ہے، اس سے مطلب ثواب ملتا ہے. امام حسین سے پانی ویسے بھی کسی کو پلانا ثواب ہے، کھانا ویسے کسی کو کھلانا ثواب ہے، اور شربت ویسے ہی پلانا کسی کو ثواب ہے. بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کسی نے اگر کسی کو پانی کا ایک گلاس پلایا تو ہر قطرے کے بدلے اللہ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا. اب پانی کے ایک گلاس میں کتنے قطرے ہوتے ہیں، اب آپ کاؤنٹ کر لیں پھر کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو محرم میں سبیل لگانا، حلیم پکانا، شربت پلانا یا بیان شہادت کی واز جیسے ابھی ہو رہا ہے یہ کرانا، یہ جائز ہے. باقی یہ علم اٹھائے پھر رہے ہیں لوگ، یعنی کہ بڑے بڑے ڈنڈے ہیں، اس کے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، اس کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح فقیر بن رہے ہیں، گھوڑوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، ان چیزوں کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے سنی نوجوان سبیلوں میں ماتم کی کیسٹیں چلا رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے. ماتم کرنا، ماتم کی کیسٹیں سننا، ماتم کی کیسٹیں چلانا، یہ سب کے سب حرام ہے. جن کے کام ہیں ان کو آپ کرنے دیجیے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ مطلب افسوس کا یہ مقام ہے کہ جن لوگوں کا خاصہ ہے، جن کو بددعا ہے کہ قیامت تک وہ ماتم کرتے رہیں گے، وہ تو کر ہی کر رہے ہیں، لیکن اہل سنت کے لوگ آخر کیوں ان کے ان مجموعوں میں شریک ہیں؟ کیوں ان کی تقریبات کو بڑھا رہے ہیں؟ کیوں ان کے مذہب کو عروج دے رہے ہیں؟ اپنے مسلک اور مذہب کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں دور ہو رہے ہیں؟ اسی طرح سے تعزیہ بنانا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملفوظات شریف کتاب موجود ہے، آپ چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں. اس میں اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ تعزیہ بنانا کیسا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنانا تو دور کی بات ہے، تعزیے کو دیکھنا یہ بھی ناجائز ہے. تب جی تعزیے نہیں کر رہے ہیں، جلوس نہیں کر رہے ہیں محرم الحرام کے، تو یہ سب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے تعزیے میں جھوٹی قبر بنائی جاتی ہے امام حسین کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر لعنت ہے جو کہ جھوٹی قبر بنائے. تو تعزیے بنانا یہ بھی ناجائز ہے.
یہ علم اٹھانا اور یہ ماتم کرنا، یہ سب کا سب جو چیزیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اہل سنت کو چاہیے ان چیزوں سے محفوظ رہیں. قائد نوجوان طارق محبوب صاحب اور حضرت علامہ قاری احمد میاں صاحب تشریف لائے ہیں. نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ طارق محبوب صاحب زندہ باد. ہم علاقہ جنید جٹان کی طرف سے اور قاری احمد میاں صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ان کے بہت مشکور ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں اس اجتماع میں خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ چند آخری باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو کیا بات پتہ چلی؟ محرم الحرام میں سبیل لگانا، شربت پلانا، حلیم یہ جائے گا. باقی جو دیگر خرافات ہیں ان سے آپ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. یہ جو بھی محرم الحرام میں کل جلوس نکلیں گے اس میں عورتیں بھی جا رہی ہیں، لڑکے بھی جا رہے ہیں، یعنی کہ بہت ساری مطلب برے کام، حرام کام ہوتے ہیں. تو اہل سنت کو چاہیے کہ خود بھی ان جلوسوں میں نہ جائیں اور اپنے اہل کو بھی اس سے بچائیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو آپ خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اور جو جائز کام ہے محرم الحرام میں وہ کیجیے. اور آخر میں جو اصل محرم الحرام کا پیغام ہے وہ یہ ہے، امام حسین کا شہادت کا واقعہ تو ہر بندہ بیان کرتا رہتا ہے، بہت سارے عالم دین بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ کوئی بیان نہیں کرتا. امام حسین کی زندگی کا اصل مقصد ہے. آپ نے جو یہ شہادت دی ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ تم بھی ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف جہاد کرو، یا تو ان کے اقتدار کو ختم کر دو یا اس راہ میں تم جو ہے شہید ہو جاؤ. تو آج کے دور میں اگر کوئی ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سیاست ہے. سیاست نہیں ہے بلکہ یہ تو امام حسین کی سنت ہے. محرم الحرام کا اصل جو پیغام ہے وہ یہی ہے، ظالمانہ نظام کے خلاف جدوجہد کرو، ظالم حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کرو اور ملک میں اسلامی نظام کے لیے یعنی کہ جدوجہد کرو اور یزیدیت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرو اور حسینیت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرو. انجمن نوجوانان اسلام کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس پرفتن دور میں الحمدللہ حسینیت کے مشن کا علم بردار ہم ہیں. امام حسین کے مشن کو لے کر ہم چل رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ یزیدیت کے بادل چھٹ جائیں گے اور حسینیت یعنی کہ اس ملک میں اسلامی نظام کی صورت میں غالب آئے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو محرم الحرام کے اصل پیغام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.